حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی آرمی کے عظیم سپہ سالار رہے ہیں۔ اس زمانے کی دو سپر پاور بازنطینی ایمپائر کیسر ہرکیولس اور شہنشاہ فارس کسرا اردر شہر کی عظیم فوجوں کو جنہوں نے دھول چٹائی اور دونوں مہان سامراجیہ کے پرکچے اڑا دیے۔ اس بہادری اور شجاعت کا ظہور پہلی بار جنگ موتا میں ہوا تھا۔ جنگ موتا شام عرب سیریا علاقے میں آباد قبیلہ غسان سے ہوئی تھی۔ قبیلہ غسان کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچانے والے سفیر کا قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے اور جنگ کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ قبیلہ غسان ایک عیسائی قبیلہ تھا اور رومن کیسر ہرکیولس کا باز گزار تھا، جیسے آج چین اور نارتھ کوریا۔ جنگ موتا میں عیسائی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک لگاتار 3 سپہ سالار شہید ہوئے تھے، جو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے تھے۔ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سپہ سالار کو شہادت کی پیشن گوئی خوشخبری سنا دی تھی۔ بہرحال جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے بڑھ کر فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کا زندہ بچ کر آ جانا ہی بہت بڑی فتح تھی۔ حالانکہ جنگ موتا میں فتح نہیں ہوئی تھی مگر شکست بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہوشیاری سے میدان جنگ سے اسلامی فوج کو باہر نکالا تھا۔ اس جنگ میں باہر مسلم فوجی شہید ہوئے اور عیسائی مرنے والے فوجی کئی ہزار تھے۔ اسی بہادری اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ آج کل جسے سرجیکل اسٹرائک کہا جاتا ہے، اس کے ایجاد کرتا حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ یہ ان کا خاص طریقہ جنگ تھا جسے اس زمانے میں شب خون کہا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 گھڑ سواروں کی ایک ٹکڑی بنائی تھی، جس کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ حملہ کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ، پھر حملہ کرو اور ہٹ جاؤ۔ اس طرح خالد بن ولید دشمن کی آدھی طاقت برباد کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے کار کی بدولت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کی سپر پاور روم اور فارس کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ بعد میں ملت اسلامیہ کی سبھی فوجوں میں یہ گھڑ سوار رسالہ اہم شعبے کی حیثیت سے موجود رہا۔ بعد کے بہت سے اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ میں سنہرے پنے درج کرائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، موسیٰ بن نصیر رحمت اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اس فہرست کے نایاب نگینے رہے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ کے مطابق خود وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فن حرب و ضرب اور ان کے جنگی سٹائل کو اسٹڈی کیا کرتا تھا اور انہی کی طرز پر اپنی آرمی کو ٹریننگ دلایا کرتا تھا۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو بلا کر کہا، بتاؤ میرے جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے جہاں زخم نہیں، پھر مجھے شہادت کیوں نہیں ملی؟ ساتھی نے جواب دیا، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے، یعنی اللہ کی تلوار۔ بھلا اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عرب کے لوگوں کو میت پر رونے کی اجازت نہیں تھی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج اجازت ہے عرب کے لوگوں کو رونے کی، آج کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔
جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس طرح خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی۔ ایک بار رومن سپہ سالار نے حضرت خالد سے پوچھا کہ آخر آپ اتنی قلیل تعداد میں ہو کر بھی ہمیشہ فتح یاب کیسے رہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے۔ شہادت ہے مقصود، مطلوب ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی۔